السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام بھائیوں تک ایک بہت ہی دکھی اور بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے کزن بردر جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک حادثے کا شکار وہ ہوئے جس کے اندر 2 دن وہ ہاسپٹل کے اندر رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس کے عظیم الشان مقام عطا کرے۔ اللہ رب العالمین انہیں بلند مرتبہ عطا کرے جنت الفردوس کا۔ ایک ایسے شخص جو مخلص اور بہت ہی نیک اور بہت ہی ایماندار شخص تھے۔ الفاظ ایسے نہیں کہ جن الفاظ سے میں اپنے بھائی ایاز صاحب کی تعریف کروں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں نیک صفت اور بندہ مومن بنایا تھا۔ ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز اللہ رب العالمین نے کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین کو منظور تھا کہ ان کا آج جانا منظور تھا، اللہ کے ہاں ملاقات کرنا منظور تھا، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج ایاز صاحب میرے کزن برادر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہماری فیملی کے اندر اس وقت غم اور بہت ساری تکالیف کے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے والد صاحب کی سسٹر جو ہے ان کا بھی آج ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بھی بلند کرے۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی خطائیں، لغزشیں جو بھی ہوں، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر کے اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں بھی عطا کرے۔ بدنصیبی اور دکھی اور بہت زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے، میرے لیے خاص کر میں اسے اپنا بہتر نصیب نہیں سمجھتا کہ میں ان دونوں جو رشتہ دار میرے ہیں، میں ان دونوں کے جنازہ میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا، کچھ مصروفیات اور کچھ وجوہات اور کچھ ایسے مسائل کی بنیاد پر وجہ سے۔ لیکن میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ایک بات ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ اپنے بچپن کا وقت یاد ہے کہ جب میں اپنے کزن بردر کے ساتھ جموں کے ایک شہر سدرا کے اندر جو ہے کرکٹ کھیل رہا تھا، اور اس وقت کی وہ یادیں جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہیں۔ شاید میرے نصیب ایسے نہیں، بہتر نہیں تھے کہ میں ان کا چہرہ دیکھ پاتا اور ان سے ملاقات ہو پاتی۔ بہت وقت ہوا تھا کہ ملاقات ہماری بھی نہیں ہو پائی۔ بہرحال میرا یہی کہنا ہے کہ اس دنیا فانی سے ہم سب کو جانا ہے۔ اس دنیا کے اوپر کوئی بھی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور آخری منزل اور آخری ٹھکانہ جو ہے قبر، اس کی تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ
ایاز صاحب کے ساتھ بہت ساری ایسی یادیں بھی جڑی ہیں. مجھے اس وقت ایک یاد یہ آ رہی ہے کہ ایک دفعہ ایاز صاحب اور میں جو ہے ہم دونوں بیٹھ کر نعت جو ہے حمد و ثنا جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور مجھے وہ لمحہ بھی یاد جب آیا تو کافی تکلیف ہوئی، اور خود میں ہی محسوس ہوا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. یہاں سے ایک دن جانا ہی جانا ہے. آج وہ چلے گئے، کل ہم کو بھی جانا ہے، کل میرا نمبر بھی ہوگا، اور اسی طرح سے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. بس بندہ مومن وہ ہے کہ جو اس دنیا سے اعمال بنا کر لے جائے، جس طرح ان کی عادت تھی ایاز صاحب کی کہ وہ نماز کے پابند تھے، متقی تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انہوں نے چہرے پر سجائی ہوئی تھی، اور اسی طرح وہ اس دنیا سے الوداع کر گئے اور آخری مقام اور ٹھکانے پر پہنچے. اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے والدین، خاص کر جو ہے والدہ، اللہ رب العالمین انہیں صبر عطا فرمائے، صبر سے کام لیں. بہت بڑی تکلیف سے اور بہت بڑے صدمے سے اس وقت ہماری فیملی گزر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری تمام فیملی کے افراد کو صبر عطا فرمائے. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانے کی جگہ ہے. یہاں بس کچھ لمحات اور کچھ وقت کا ٹھہراؤ ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طریقے سے تیاری کر کے جانے والا بنائے، مکمل ایمان والا بنائے. اور اپنے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات میری باتیں سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے نام سن لیجئے کہ ایاز صاحب جو ہیں ان کے لیے خاص کر جو ہے دعائے مغفرت کریں، اور میرے والد صاحب کی جو سسٹر ہیں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت جو ہے ضرور کریں. اللہ رب العالمین ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے پاس الفاظ کچھ بھی نہیں ہے کہ جن الفاظ سے میں اس درد کو، اس دکھ کو جو ہے بیان کر پاؤں.